مسجد اقصی میں نماز تراویح خاص طور پر حالیہ برسوں کے تناظر میں جس میں سیاسی اور سیکیورٹی عوامل نے نمازیوں کے لیے رسائی اور عبادت پر اثر ڈالا ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان عبادت میں مصروف ہیں۔ ایسے میں سب کی نگاہیں مشرق وسطی پر ہیں، جہاں پر حالات لگاتار کشیدہ ہیں۔ مشرق وسطی میں خاص طور سے فلسطین اور فلسطین کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، چاہے غزہ کی بات کی جائے، ویسٹ بینک کی بات کی جائے یا پھر دوسرے جو مقدس شہر ہیں وہاں کی بات کی جائے، ہر جگہ پر رمضان کی رونق دیکھنے کو آ رہی ہے۔ حالانکہ غزہ میں جس طرح کے حالات ہیں، بھوک مری جیسے حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک امید کے ساتھ یہاں پر بھی لوگوں نے شروعات کی ہے۔ بات ہم مسجد اقصی میں نماز تراویح کی کریں گے، کیونکہ مسجد اقصی کے زیادہ تر حصے پر یہودیوں کا ایک طرح سے قبضہ ہے۔ اسرائیل نے اس جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس پر قبضہ ایک طرح سے کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ اسرائیل کا ہے، لیکن ایک تھوڑے سے حصے پر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت یہاں پر دی گئی ہے۔ اس بار بھی جو مسلمان ہیں مشرق وسطی کے، خاص طور سے فلسطین کے، یروشلم کے جو مسلمان ہیں وہ یہاں پر عبادت کرنے کے لیے پہنچے، اور رمضان کی پہلی رات یعنی چاند ہونے کے فوراً بعد، عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا گیا۔ الاقصی جو مسجد ہے، دراصل اسلام میں بہت مقدس ترین مقام ہے۔ یہ اسلام کا قبلہ اول بھی ہے، اور ہر رمضان میں مسلمان دنیا بھر سے یہاں نماز تراویح ادا کرنے آتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر اب نماز پر اور عبادت پر بہت زیادہ پابندیاں لگا کر رکھی گئی ہیں۔ عام طور پر تراویح نماز کی جو صورت حال ہے، یعنی ہر رمضان میں مسجد اقصی میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور ہزاروں مسلمان نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، یعنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ عبادت رمضان کے روحانی ماحول کا حصہ ہوتی ہے، جب مسلمان روز بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نماز، دعا اور ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ یہاں پر مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت تو ضرور دی گئی ہے، حالانکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل حکومت نے بہت زیادہ سختی کی تھی، اور کابینہ نے یہ طے کیا تھا، انتظامیہ نے یہ طے کیا تھا کہ اس بار مسجد اقصی میں عبادت کی اجازت نہیں دی جائیں گی، لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد مسجد اقصی کے صحن میں ایک چھوٹی سی جگہ پر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس مسجد اقصی تک پہنچنے کے لیے بہت سخت سیکیورٹی سے ایک طرح سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت جانچ پڑتال ہوتی ہے، باقاعدہ یہاں پر ایک آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، ایک پاس بنتا ہے، اجازت نامہ ہوتا ہے، اور اس اجازت نامے کے بعد ہی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے مسجد اقصی تک پہنچنے پر سخت سیکیورٹی لگا رکھی ہے، چیک پوائنٹس بنا رکھے ہیں، اور پرمٹس کا نفاذ بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک سے آنے والے فلسطین مسلمانوں کے لیے حتمی فیصلے، حفاظتی تشخیص اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر یہاں پر ایک طرح سے عبادت کی جاتی ہے، جس سے بہت سے نمازی روزانہ داخل بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان عبادت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کی جو اسلام میں اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مسجد اقصی دراصل مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور جس طرح سے مکہ اور مدینہ یا کعبہ شریف اور مدینہ منورہ روضہ مقدس کی اہمیت مسلمانوں میں ہے، اسی طرح سے مسجد اقصی کی اہمیت بھی مسلمانوں میں ہے، لیکن بہت سے مسلمان یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ سیکیورٹی ایک بڑی وجہ اس کی بتائی جاتی ہے، جہاں پر یہودی اور اسرائیل نے ناپاک قبضہ اس پر کیا ہوا ہے۔ بعض رمضانوں میں عمر کی بنیاد پر داخلے پر پابندی لگی ہے، اور اس بار بھی عمر کے حساب سے ہی یہاں پر جانے کی ایک طرح سے شرط لگائی گئی ہے۔ مثلا مردوں کو 55 سال سے زیادہ، عورتوں کو 50 سال سے زیادہ، اور بچوں کو مخصوص عمر تک داخلے کی اجازت یہاں پر دی جاتی ہے۔ چیک پوسٹ اور فوجی بڑی تعداد میں یہاں پر اسرائیل کے تعینات رہتے ہیں۔ مغربی کنارے اور یروشلم میں چیک پوسٹیں بنی ہوتی ہیں، اور فوجی دستے یہاں پر تعینات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے فلسطینی مسلمان نمازی صبح سویرے نکلنے کے باوجود وقت پر مسجد پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں۔
नमाजियों की तादाद की अगर बात की जाए या इबादत की सूरत हाल की बात की जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात तरावीह में बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पर जमा होते हैं। कई मौक़े पर 70,000 से लेकर 1 लाख तक नमाजी भी यहाँ पर नमाज तरावीह में जमा होते थे। लेकिन क्योंकि मौजूदा वक्त में पाबंदियां बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में एक छोटी तादाद में, बहुत कम तादाद में मुसलमान यहाँ पर पहुँचते हैं और इबादत में शामिल होते हैं। बावजूद इसके बहुत से लोगों को पहुँचने से एक तरह से रोका जाता है। अगर आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास आई कार्ड नहीं है, आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो फिर आपको मस्जिद में दाखिले की इजाज़त नहीं होती है। जिस तरह से हमने बताया कि बहुत जाँच पड़ताल होती है और उसके बाद ही मस्जिद अक्सा में आप दाखिल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना पूरे आबोताब के साथ शुरू हो चुका है, मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर से यरूशलेम और उसके आसपास मगरिबी किनारा फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, उनकी तरजीह होती है कि वो कम से कम चाहे एक रात ही मिल जाए या एक दफ़ा ही वो मस्जिद अक्सा में इबादत ज़रूर करें। तो ऐसे में वो मस्जिद अक्सा पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान की बरकतों से और रमज़ान के इस पाक महीने में मस्जिद अक्सा में जो इबादतें मुसलमान करेंगे, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल करेंगे और बहुत जल्द यहाँ के मुसलमानों के अच्छे दिन एक बार फिर से लौटेंगे।